الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لائق صد احترام صدر مجلس، معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی اس اجلاس میں مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے میثاق مدینہ، پرامن بقائے باہم کا اولین منشور۔ حضرات گرامی، انسان جانداروں یا جانوروں کی قبیل سے، ہاں اللہ تعالیٰ نے جانوروں سے اسے بعض حیثیتوں سے ممتاز ضرور بنایا ہے۔ انسان کے اندر جانوروں والی یہ جبلت ہمیشہ سے رہی اور ہمیشہ رہتی ہے، اور جب انسان عقل و خرد، تہذیب و تمدن یا اس سے آگے بڑھ کر دین و مذہب کے تابع نہ رہ کر اپنی اسی حیوانی جبلت اور اپنی حیوانی مزاج کے تابع ہو جاتا ہے، تو پھر انسان صرف اپنا مفاد دیکھتا ہے، اپنا وجود دیکھتا ہے، اپنا اور اپنوں کے علاوہ اسے دنیا میں کوئی اور نظر نہیں آتا۔ اور جب کبھی انسانی سماج میں انسان حیوانیت کے اس جذبے کا شکار ہوتا ہے تو پھر سماج کے اندر بدامنی کا پھیلنا، حقوق کا پامال ہونا، انسانیت کا کراہنا اور انسانیت کی چیخ و پکار کا ہر طرف سنائی دینا، مرد و عورت کا فرق مٹ جانا، بچوں اور بوڑھوں کا بے دریغ قتل ہونا، یہ انسانی سماج کا ایسا تماشا ہوتا ہے کہ جس تماشے کو دیکھ کر جنگل کے جانور بھی شرمندہ ہو جائیں۔ حاضرین گرامی قدر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا بندہ بننے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے جوڑنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اپنی آخرت کی کامیابی کی خاطر اللہ کی عبادت کے رنگ میں رنگنے کے لیے صبح و شام آپ نے آواز دی، سب کو پکارا، سب کو آپ نے ندا دی۔ لیکن بھائیو، یہ بڑے راز کی بات نہیں، یہ کھلی حقیقت ہے کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بنتا ہے، وہ بندگی کے کمال پہ پہنچتا ہے تو حقیقت میں انسانیت کے کمال پہ پہنچتا ہے۔ اسی لیے یہ بات ہم بڑی ذمہ داری اور بڑے دعوے کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی سماج کو انسانی بنیادوں پر ایک دوسرے کی قدر کرنے، انسانوں کی حیثیت سے ایک دوسرے کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرنے، انسان کی حیثیت سے ایک دوسرے کے حقوق کے پامال کرنے سے بچنے کی جس قدر واضح، جس قدر مفصل، جس قدر زیادہ باریک تعلیمات آپ نے اپنے پیچھے چھوڑی ہیں، دنیا میں نہ کوئی قانون ایسا ہے، نہ کوئی دستور ایسا ہے، اور نہ ہی کوئی مذہبی شخصیت اور نہ ہی کوئی مصلح ایسا کھڑا ہوا جس نے ایسی کوئی تعلیمات اپنے پیچھے چھوڑی ہوں۔ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو دیکھیں
جو مسلمان سے یہ کہتی ہیں کہ تم غالب ہو کہ مغلوب ہو، تم اپنے ملک میں ہو کہ پرائے ملک میں ہو، تم طاقتور ہو کہ کمزور ہو، تمہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ انسان تو انسان ہے، اس دنیا کے جانوروں کے ساتھ بھی ذرا برابر زیادتی کرنے کا اسلام تمہیں حق نہیں دیتا، اجازت نہیں دیتا۔ دنیا تمہارا محاسبہ نہ کرے، تم نے اگر کسی پہ زیادتی کی، کسی پر تم نے دست درازی کی، کسی کی حق تلفی کی، خواہ وہ کوئی ایسا جانور ہو جسے بولنے کی طاقت نہ ہو، دنیا ہو سکتا ہے تمہارا محاسبہ نہ کرے، لیکن رب ذوالجلال ضرور تمہارا محاسبہ کرے گا۔ آپ نے مجھ سے پیش رو مقررین میں سے بہت ساروں کی تقریروں میں حوالہ سنا، ایک خاتون ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات جب جانوروں کے بارے میں کہی تو انسانوں کے بارے میں آپ کی تعلیمات کس قدر مثالی ہو سکتی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، بات میں ذرا اور آگے لے جاتا ہوں۔ عام حالات تو عام حالات ہیں، اسلام جب غالب ہو، اسلام کا جب غلبہ ہو، اسلام جب حاکم ہو، مسلمان جب طاقتور ہو، دوسری قومیں، دوسرے مذاہب کے نام لیوا لوگ اس حکومت کے تحت، مسلم حکومت کے تحت سانس لینے والے ہوں، اسلامی شریعت بہت واضح الفاظ میں اس بات کی ضمانت دیتی ہے کہ انسان ہونے کے ناطے تمہاری 5 جو بنیادی ضروری چیزیں ہیں، ان میں سے کسی چیز کو خطرہ ہرگز لاحق نہیں ہوگا۔ اسلام جہاں مسلمانوں کے دین و ایمان کے تحفظ کی بات کرتا ہے، تمہیں اپنے مذہب پر باقی رہنے کی اجازت دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اسلام تمہاری جان کی ضمانت دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل معاہدا لم يرح رائحة الجنہ وإن رائحتها لتوجد من مسیرة 40 عاما۔ جو کسی معاہد ذمی سے، کسی کے ایسے انسان سے جو غیر مسلم ہے، مسلم حکومت کے تحت رہتا ہے لیکن ناحق قتل کر دیا جاتا ہے، قتل کرنے والا اگر وہ مسلمان ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ مسلمان ہو کر ایک غیر مسلم کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا پائے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے بھی پائی جا سکتی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اسلام نے مال کے تحفظ کی بات کی تو غیروں کے مال کے تحفظ کی بھی بات کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری، مسلمان کے مال کی چوری کو بھی چوری قرار دیا، غیر مسلم کے مال کے چوری کو بھی چوری قرار دیا، اس کی عزت کو بھی عزت قرار دیا، اس کی عقل کو بھی محفوظ ہونے کا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ حاضرین گرامی قدر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات، وہ غالب سماج جہاں مسلمان غالب ہو وہاں سے متعلق بنیادی باتوں کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن انہی تعلیمات کا سب سے روشن پہلو کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں۔ مکہ سے اللہ کے نبی ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچتے ہیں، مدینے کی حالت یہ ہے کہ مدینے میں اس وقت ایک طرف تو انصار ہیں جو مسلمان ہیں، اللہ کے نبی پر ایمان لائے، اور ساتھ میں مہاجرین ہیں، یعنی انصار و مہاجرین کو ملا کر مسلمانوں کی ایک جماعت۔ دوسری طرف ابھی بہت سارے وہ لوگ ہیں جو ابھی اپنے آبا و اجداد کے دین پر، بت پرستی پر باقی ہیں، مشرک ہیں، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ مدینے میں اچھی خاصی آبادی ان لوگوں کی بھی، اور مدینے میں عین اسی وقت پر 3 بڑے یہودی قبائل آباد ہیں، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ تینوں قبائل آباد ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا مظاہرہ آپ دیکھیں۔ آپ نے اور آپ کے صحابہ نے مدینے کو پوری طرح فتح نہیں کیا، جنگ کر کے اسے جیتا نہیں ہے۔ یہودی آپ کے ہمارے مغلوب نہیں ہوئے، وہ جو غیر مسلم ابھی اسلام نہیں قبول کیے وہ مسلمانوں کے ماتحت نہیں بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام کیا، یعنی آپ نے یہودیوں کو بلایا، وہاں کے غیر مسلموں کو بلایا، مسلمانوں کو اپنے ساتھ لیا، تینوں مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدے پر اتفاق کیا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، انسانی تاریخ میں دنیا 2 ہی چیزیں جاتی ہیں، یا تو کوئی غالب ہوتا ہے، کوئی مغلوب ہوتا ہے۔ جو غالب ہوتا ہے جس کی لاٹھی اسی کی بھینس چلتی ہے، اور جو آدمی مغلوب ہوتا ہے اس کا کوئی حق نہیں مانا جاتا۔ نبی علیہ السلام نے تاریخ کے ایسے طویل تجربے کے بعد
انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ تجربہ دنیا کے سامنے رکھا کہ دنیا والوں جہاں کسی کی برتری نہیں ہے، سب انسان ہونے کے ناطے ایک ساتھ جینا چاہتے ہیں، کوئی غالب کوئی مغلوب نہیں ہے، وہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپس میں مل جل کر کچھ ایسے اصولوں پہ اتفاق کر سکتے ہیں جو اصول ایک طرف ہمیں اپنے دین پر رہنے کی آزادی دیں، ایک طرف ہمیں اپنے دین کے تئیں تحفظ کا احساس بھی دیں، اور دوسری طرف انسانی بنیادوں پہ ہمیں ایک دوسرے کو انسان کی نظر سے دیکھنے، انسان سمجھ کر معاملہ کرنے، انسان کی حیثیت سے، ایک سماج کے افراد کی حیثیت سے ایک دوسرے پہ بھروسہ کر کے جینے کا سبق پڑھا سکتی ہے۔ ایسا معاہدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حاضرین گرامی قدر، تاریخ ان حقیقتوں کو عام طور پہ نمایاں نہیں کرتی، ورنہ سچائی تو یہ ہے کہ آج کے دور میں جب ہر طرف سے احترام انسانیت کی آواز بلند ہو رہی ہے، اقوام متحدہ سے لے کر مقامی سطح پر حکومتوں کے اپنی قراردادیں یہ آواز لگا رہی ہیں کہ لوگوں انسان کو انسان کی نظر سے دیکھو، ایسے زمانے میں میثاق مدینہ کا یہ منشور جو تاریخ انسانی کا اولین منشور ہے، جو پرامن بقائے باہم کا سب سے پہلا نمونہ ہے، اسے دنیا کے سامنے کھول کر رکھنے کی ضرورت ہے، دنیا کے سامنے اس کے ایک ایک بند کو پڑھ کر اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے۔ حاضرین گرامی، میں آپ کے سامنے اتنا وقت نہیں رکھتا ہوں کہ میں ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں، لیکن مختصر سا آپ کے سامنے اس میثاق مدینہ کا پس منظر اور اس کے بعد اس کے کچھ بنود کی وضاحت کر کے اپنی جگہ میں لے لوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو معاہدہ کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاہدے میں اگر آپ پڑھ کر دیکھیں کل 22 بند ہیں، کل 52 بند ہیں، 50 پر 2 ہماری عام ساؤتھ کی زبان میں ہم کہتے ہیں 52 بند ہیں، 52 اس میں نکات ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میثاق مدینہ کے اطراف و جوانب کو گھیر کر مدون کیا ہے۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے السیرۃ النبویہ میں اس کا پورا متن نقل کیا ہے، اور امام حاکم نے مستدرک میں، اور امام بیہقی نے اپنی سنن کے اندر اس کے بعض اجزاء کو نقل کیا ہے۔ بات اس میں کیا ہے، اگر آپ باریکی سے پڑھ کر دیکھیں، ان 52 بنود میں سے 25 بند ایسے ہیں جن کا تعلق مسلمانوں سے، خالص مسلمانوں کے اپنے داخلی معاملات سے ہے، لیکن یہ معاملات داخلی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ وہاں کے مقامی باشندوں کے سامنے بھی واضح تصور ہے کہ مسلمان آپس میں کن اصولوں کے تحت جیتے ہیں۔ مسلمان ایک مہذب سماج ہے، مسلمان ایک ترقی یافتہ سماج ہے، مسلمان ایک ایسا سماج ہے جہاں ہمدردی، غمخواری، خیر خواہی، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کی فکر کرنا، ایک کی آواز کو سب کی آواز مان لینا اور ایک کی تکلیف کو سب کی تکلیف سمجھ لینا، ایسی تعلیمات پر مبنی 25 بند ہیں جو سب سے پہلے دنیا کے سامنے یہ نمونہ پیش کرتے ہیں کہ مسلمان آپس میں مسلمان آپس میں ایک قالب میں کئی جان والی مثال اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں میثاق مدینہ کے بقیہ 27 بند ایسے ہیں جن کا تعلق مدینے میں رہنے والے یہود، مدینے میں رہنے والے غیر مسلموں سے متعلق ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم باتیں کہیں، بڑی اہم تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جس میں ایک طرف ان کے حقوق کی ضمانت دی اور ساتھ میں انہیں یہ بھی بتایا کہ ہم باہم ایک دوسرے کے ساتھ کن بنیادوں پہ تعاون کریں گے، کن بنیادوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے۔ نبی علیہ السلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات رکھی، ان میں سے بعض بند میں آپ کے سامنے پڑھ کر ان کی مختصر سی وضاحت کر لیتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یہود بنی عوف امت مع المؤمنین، اللہ کے نبی نے کہا قبیلہ بنی عوف کے یہودی جس طرح مومن یہ قوم ہے، ایک امت یہ قوم ہے، ایسے یہودی یہ بنی عوف کے یہودی بھی مستقل یہ قوم کی حیثیت سے پہچانے جائیں گے۔ اور آپ نے آگے میں نے 3 قبائل کے نام لیے، قبیلہ بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو النضیر۔ یہ 3 قبائل کئی خاندانوں میں بٹے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے متعدد خاندانوں کے یکے بعد دیگر نام لے کر اللہ کے نبی نے کہا
کہ تمہارا اپنا تشخص بھی برقرار رہے گا، تمہاری اپنی پہچان بھی باقی رہے گی۔ جس طرح مومنوں کی اپنی پہچان ہے، یہ مومن ایک ساتھ ہیں، ایک جسم ہے، اسی طرح تمہارا اپنا تشخص بھی برقرار رہے گا، تمہارے تشخص کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ سب سے پہلی یہ بات کہی۔ اگلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہی، لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ مَوَالِيهِمْ وَأَنفُسِهِمْ۔ اللہ کے نبی نے کہا یہودیوں کو اپنے دین پہ عمل کرنے کی پوری آزادی ہے، مسلمانوں کو اپنے دین پہ عمل کرنے کی پوری آزادی، اور مسلمان ہی نہیں بلکہ ان کے اگر غلام بھی ہوں گے، ان سے کوئی جڑ بھی جائیں گے، سب کے سب برابر اپنے دین پہ عمل کرنے کی آزادی رکھتے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، یہ جو بند ہے نا، اس میں 3 بڑی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ سب سے پہلی بات جسے ہم مذہبی آزادی کہتے ہیں، جہاں اختیار ایسا ہو جیسا میرا اور آپ کا یہ اپنا ملک ہے۔ ہمارے اپنے ملک میں ہم مذہبی آزادی کی بات کرتے ہیں، لیکن زمینی صورتحال بتاتی ہے کہ آج یہ آزادی کس قدر خطرے سے دوچار ہے۔ دیکھو اسلام نے ایسے ہی ماحول میں، جس طرح یہاں آزادی کے بعد، یہاں آزادی، ملک جب آزاد ہوا، نہ یہاں ہندو غالب تھا، نہ مسلمان غالب تھا، نہ کوئی اور یہاں غالب تھا، یہاں سب برابر کے حصے دار تھے۔ اسلامی شریعت نے ہمیں اسی میثاق مدینہ سے وہ روشنی عطا کی کہ ہم نے یہاں کی آبادی کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے، اور اسی معاہدے کے ساتھ جی رہے ہیں کہ یہاں کے ہر قوم کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی، تو ہمیں بھی اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہے، اور یہ حق نہ ہم آپ سے چھین سکتے ہیں، نہ آپ ہم سے چھین سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلی ضمانت دی، کہا لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ۔ ایک تو یہ کہ دونوں کو اپنے دین پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی، اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ مذہب کی بنیاد پر ایک دوسرے کو نشانہ بنانا، مذہب کی بنیاد پر ایک دوسرے کو تکلیف دینا، مذہب کی بنیاد پر ایک دوسرے کے جان و مال، عزت و آبرو پہ نظر ڈالنا، بری نظر ڈالنا، اس کی اجازت ایسا کوئی منشور نہیں دیتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یقینی بنایا کہ تم یہودی ہو کہ مسلمان، صرف اس لیے کہ تم یہودی ہو تمہاری جان مال عزت و آبرو پہ کبھی کوئی بری نظر نہیں ڈالے گا، اور اگر مسلمان ہیں تو یہودیوں کو بھی چاہیے، یہاں کے غیر مسلموں کو بھی چاہیے کہ کسی مسلمان کی جان مال عزت و آبرو پہ کبھی کوئی غلط نگاہ نہ ڈالیں، کہ یہی اصل میں باہمی حقوق کا تحفظ ہوتا ہے، پرامن بقائے باہم کے یہی اصول ہوا کرتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اسلام نے دین کے معاملے میں کہا تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، لیکن جہاں تک اجتماعی معاملات ہیں، آپسی معاملات ہیں، سماجی معاملات ہیں، یہاں کے عام مصالح ہیں، اس میں اللہ کے نبی نے یہودیوں کو اور مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا شریک قرار دیا۔ مسلمان یہودیوں سے جدا اپنے دینی تشخص میں تھے، اور یہ تشخص باقی رہنا چاہیے۔ آج یہ بات میں ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، بھائیو، آج یہ بڑا المیہ ہے، ملک جس رخ پہ جا رہا ہے اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اسی وقت آپ کو پرامن شہری مانیں گے جب آپ ان کے مذہبی رسومات میں شریک کریں، یا آپ اسی انسان کو مسلمانوں کا خیر خواہ سمجھیں جو آپ کی عید میں شریک ہو، آپ کی مسجد میں شریک ہو۔ اسلامی شریعت کہتی ہے کہ باہم اعتماد کی فضا ہوتی ہے تو اتنا کافی ہے کہ وہ میرے مذہب میں دخل نہ دے، میں اس کے مذہب پہ دخل اندازی نہ کروں، اس کا معاملہ اس کے ساتھ رہنے دوں۔ دعوت و تبلیغ کا میدان تو کھلا رہے گا، لیکن زبردستی، لا اکراہ فی الدین، نہ میں اسے زبردستی کروں نہ تم مجھے زبردستی کرو۔ آج یہ جو صورتحال ہے کہ مسلمان کی وطن پرستی کا معیار یہ ہے کہ مسلمان اپنے اسلامی تشخص کو بھلا کر اپنے آپ کو اس سطح پہ اتر کر ملک کا وفادار ثابت کرے جہاں اسے اپنے دین سے سمجھوتا کرنا پڑے۔ اسلامی تاریخ کا یہ منشور بتاتا ہے کہ اس کے بغیر بھی ممکن ہے کہ تم اپنے دین پہ رہو، میں اپنے دین پہ رہوں، پھر بھی ہم باہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے جئیں، پرامن زندگی جئیں، پرامن بقائے باہم کے اصول پہ یہاں زندگی گزاریں۔ یہ ممکن ہے، اللہ کے نبی کا یہ منشور ہم اور آپ کو سکھاتا ہے۔ حاضرین گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو بنود گنائے ان میں سے ایک بند یہ بھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اِنَّهُ لَمْ يَأْثَمْ اِمْرُؤٌ بِحَلِيفِهِ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مان لو مدینہ میں ہیں
تو سب سے پہلے اللہ کے نبی نے کہا ان یثرب، اللہ کے نبی نے فرمایا ان یثرب حرام جوفھا لأہل ہذہ الصحیفہ۔ اب اس دستور سے اتفاق رکھنے والوں کو سمجھ لینا چاہیے مدینہ اور داخل مدینہ کی تمام چیزیں اس کے لیے قابل احترام ہیں۔ اس صحیفے کے تحت، اس قانون کے تحت اگر اتفاق کر رہے ہو تو پھر مدینہ کی سالمیت یا سلامتی کے ساتھ سمجھوتا کرنے کا تمہیں حق نہیں دیا جاتا۔ حاضرین گرامی قدر، اس ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے ہم اور آپ بھی یہاں کے قانون کے ساتھ اتفاق کر کے باہم تعاون کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو پھر اس ملک کے امن و امان کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت اسلام ہمیں بھی نہیں دیتا اور ان کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اگر اس ملک کا شہری ہمیں سمجھتے ہیں تو آپ بھی یہاں کے امن و امان کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں۔ اور آگے اللہ کے نبی نے کہا انہو لم یأسم، اللہ کے نبی نے فرمایا انہو لم یأسم امرؤ بحلیفہ، اگر کوئی ایک غلطی کرے اس کی سزا اس کے قبیلے کے دیگر افراد سے نہیں لی جائے گی۔ آج کے ہمارے سماج کی روشنی میں کہو کوئی مسلمان زیادتی کرے اسے ہندو مسلم فساد کی صورت دینا تمہاری غلطی، کوئی غیر مسلم اگر غلطی کرے اسے ہندو مسلم فساد کی سطح پہ لے جانا یہ تمہاری اپنی غلطی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں یہ بھی کہا وَأَنَّ النَّصْرَ لِلْمَظْلُومِ، یہ بھی ضابطہ لکھ لو کہ اس زمین کے اندر جس پر بھی ظلم ہوگا اس کا دین، اس کا مذہب نہیں دیکھا جائے گا، دیکھا یہ جائے گا کہ وہ مظلوم ہے اور اس مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو کر ظالم کا ہاتھ پکڑا جائے گا۔ حاضرین گرامی قدر، آخری ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کر لیتا ہوں۔ یہ منشور کے کچھ صرف اشارات ہیں، آپ پڑھ کر دیکھیے کتب سیرت میں، اور اس سے آگے بڑھ کر دیکھیے اللہ کے نبی نے یہ معاہدہ کیا، آخری دم تک اللہ کے نبی نے اس معاہدے کو نبھایا۔ دن بدن مدینہ میں اللہ کے نبی طاقتور سے طاقتور ہوتے گئے، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، لیکن مسلمانوں کی طرف سے اس معاہدے کی خلاف ورزی ہرگز نہ ہوئی، اور مخالف خلاف ورزی کی تو یہودیوں نے ہی کی۔ دنیا والو، آؤ آج بھی ہم آپ کو پیغام دیتے ہیں، اللہ کے نبی نے منشور نہ صرف پیش کیا، اس پہ عمل کر کے لازوال بے مثال نمونہ دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ آج بھی دنیا کے اقوام متحدہ سے لے کر مقامی سطح کی یہ ساری قراردادیں کاغذ کے پلندے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھنی۔ دنیا آج بھی اسی اصول پہ چل رہی ہے۔ پرانے زمانے میں کہتے تھے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور آج کا قانون ہے جس کی طاقت اسی کا قانون چلتا ہے، اسی کا زور چلتا ہے۔ ساری قراردادیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ فلسطین سے لے کر ہمارے اپنے ملک میں ہونے والے ظلم و زیادتی کے یہ واقعات گواہ ہیں، اور یہ دعوت دیتے ہیں کہ پھر ایک مرتبہ میثاق مدینہ کی آواز کو بلند کیا جائے اور ساری دنیا کو سنایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔